فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا سلوت سلو الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال حلق ذکر اور کما قال النبی علیہ الف تحیۃ والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک آیت قرآن پاک سے دو حدیث مبارکہ تھے پیش کیے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ صحیح اس قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کی توفیق دے، پھر جانبین کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ زندگی ایک دارالعمل ہے، عمل کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ عمل دو قسم کے ہیں، ایک اعمال سیئہ ہیں، ایک اعمال صالحہ ہیں۔ زندگی تو ایک ہے لیکن اعمال دو قسم کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ پھر برے اعمال بھی دو طرح پر ہیں، ایک کا تعلق حرام خوری سے ہے اور دوسرے کا تعلق حرام کاری سے ہے۔ برے اعمال کی دو قسمیں ہیں، جتنے بھی ہیں ٹوٹل دو قسموں کے اندر شامل ہیں۔ کوئی گناہ تو ایسے ہوں گے جن کا تعلق حرام خوری کے ساتھ ہے، اور کوئی گناہ تو ایسے ہیں جن کا تعلق حرام کاری کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے جو اعمال صالحہ کی دولت دی ہے ایمان کے ساتھ، اس میں دونوں کا علاج بتا دیا ہے۔ یعنی ایمان نمبر ایک، اعمال صالح نمبر دو۔ اب ایمان جو نمبر ایک ہے یہ تو بنیاد ہے بھائی، یہ تو بنیاد ہے۔ ہاں، بنیاد کی بھی دو شانیں ہیں۔
ایک حصہ اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کا چھپا ہوتا ہے۔ جو حصہ چھپا ہوتا ہے حقیقی بنیاد تو وہ ہے۔ اس لیے ایمان ایک چھپی ہوئی دولت ہے، وہ ظاہر نظر نہیں آتا کہ ایمان کدھر ہے۔ اعمال نظر آتے ہیں، ایمان نظر نہیں آتا۔ اب ہے بنیاد تو ایمان، لیکن نظر نہیں آتی۔ جیسے آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، اب مسجد کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت اس کی زمین کے اندر ہے، ایک صورت مسجد کی زمین کے اوپر ہے۔ جو صورت مسجد کی زمین کے اندر ہے آپ جانتے ہیں اسے بنیاد کہتے ہیں، اسی بنیاد پر یہ مسجد کا اوپر کا حصہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ قائم دائم جو ہے اپنی بنیاد کے سبب سے ہے۔ جتنی بنیاد اچھی ہے، تعمیرات اچھی ہیں، اوپر زہری دیواریں اچھی ہیں، ستون اچھے ہیں، اور چھت اچھی ہے، اور سب رنگ روغن اچھا ہے، پھر اس کے برآمدے ہیں، اس کے سائڈیں ہیں، سب اچھی ہیں، اس کا سین ہے، سب اچھا ہے۔ لیکن یہ سب اچھا کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ بنیاد پر۔ اسی طرح ایمان ایک انسان کے ایمان، اسلام، مسلمان، مومن، مومنہ، مسلمہ، ان سب کی بنیاد ایمان ہے۔ اچھا، اس کی جگہ دل ہے، مزے کی بات ہے۔ سارا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دل کے اندر۔ اس لیے آپ سنا فرماتے ہیں خبردار، جسم کے اندر ایک دل ہے، وہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان ٹھیک ہوتا ہے، وہ دل خراب ہوتا ہے تو انسان خراب ہوتا ہے۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا وہ جگہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے کہ کیا مطلب؟ اس میں توحید ہے، اس میں عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی جتنی ذات اور صفات وحدہ لا شریک ہیں وہ اس دل میں یقین کے ساتھ موجود ہیں۔ اور پھر وہ دین، وہ قرآن، وہ رسول خدا، وہ خاتم الرسل، خاتم النبیین، اس کی ذات اقدس پر ایمان ہے، یہ بھی ایک دل کے اندر ہے۔ پھر وہ قیامت، یہ تین باتیں دین کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ پھر وہ قیامت کہ ہم سب یہ نظام سارا ایک وقت میں ایسا ہوگا کہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو دوبارہ قائم کرے گا۔ قربان اس کی شان پر، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ پاک کون فیکون، سبحان اللہ، ہو جا ہو گیا، زمین بن جا بن گئی، آسمان بن جا بن گیا، سمندر بن جا بن گیا۔ یہ ساری کائنات کے نظام میں اللہ کو مستری مزدور نہیں بلانے پڑے، اللہ نے فرمایا کون فیکون۔ ہاں، وہ جلدی چاہے تو جلدی بھی ہو جاتا ہے، وہ دیر سے چاہے دیر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر سارا نظام موقوف ہے۔ مثلا اللہ نے چاہا کہ کل نظام آسمانوں کا اور زمینوں کا، پہاڑوں کا، یہ 6 دن میں تیار ہو، تو قرآن شریف میں آ گیا 6 دن میں تیار ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا حکمت ہے کہ انسانوں کو تربیت دینی تھی کہ نظام کے اندر جلد بازی نہیں کرو۔ ان کو قدرت ہے، طاقت ہے، 1 سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے میں سب کچھ تیار کرے، پھر بھی 6 دن میں کیا۔ تو یہ حکمت ہے کہ سمجھائی گئی انسان کے اندر، تو بھی اس نظام میں رہنے والا ہے، چلنے چلانے والا ہے، آباد ہونے والا ہے، ساری زندگی تجھے سارے نظام کے اندر ہم رکھیں گے، لیکن حکمت سے چلنا، بصیرت سے چلنا، عقل مندی سے چلنا، تدبر سے چلنا، سارے نظام کو، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ
بہت دفعہ جلد بازی کر سکتا ہے، لیکن اس نظام فطرت کا اثر ہے کہ انسان جلد بازی نہیں کرتا، اگرچہ ہے تو جلد باز۔ اللہ نے یہ بھی بولا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ تو ہم نے حکمت کر رکھی ہے، نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، انسانوں کو ساری مخلوق کو دے رکھا ہے، استعمال کے اختیارات دے رکھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہے ہمارے ہاتھ میں۔ خاص طور رزق کے بارے میں تو بڑا عجیب فرمایا کان الانسان قتورا، انسان بڑا تنگ نظر، تنگ ظرف، تنگ دل، تنگ سوچ کا مالک ہے۔ اگر ہم انسان کو جتنا مال بھی دے دیں یہ کسی کو نہیں بانٹے گا، یہ عجیب ہے، کسی کو نہیں بانٹے گا۔ اس لیے نظام ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ خیر رازقین اللہ پاک ہے، بندے کو حکم تو دیا گیا ہے، لیکن بندے کے لیے یہ سب شرافت ہے، شرف ہے، عزت ہے، آخرت کی دنیا کی دونوں جہان کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن مالک اللہ پاک خود ہے۔ سبحان اللہ، مالک بندہ نہیں ہے، بندہ تو استعمال کرنے والا ہے۔ اب اس میں اس کو جو احکام دیے گئے، اس کو حلال کے، حرام کے، سچ کے، جھوٹ سے روکا گیا، ماں باپ کے حقوق، اللہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سب کچھ اللہ نے بندے کے ذمہ لگا دیا۔ اس کے بھی انعامات بڑے بڑے بنائے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کا نظام بھی دو طرح پر ہے اور نیکیوں کا نظام بھی دو طرح پر ہے۔ گناہوں کا نظام ایک حرام خوری کا ہے، جو ناف کے نیچے ہے نظام، وہ حرام کاری کا ہے۔ تو حرام خوری کا نظام بھی اس کو دیا گیا ہے، حرام کاری کا نظام بھی دیا گیا ہے۔ اسی نظام کے اندر دو شانیں ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق کھائے کھلائے تو یہ حلال طیب ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ کھانا کھلانا جنت کا ذریعہ ہے، جس کے حلال طیب، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا۔ میں غور کر رہا تھا اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے۔ ایک تو خدا کا شریک نہیں بنایا، بادشاہ کو خدا نہیں مانا۔ ان کے ماں باپ نے کہا کہ بادشاہ مار ڈالتا ہے، تم خدا مان لو اس کو، بادشاہ کو، اور سجدہ کر لو۔ نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ ہدایت حقیقی خود دیتا ہے۔ کہتے آپ کے میرے ذمہ دعوت ہے، یہ بیان ہے، تبلیغ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، دعائیں ہیں، یہ ہمارے آپ کے ذمے ہیں، مخلوق کے ذمے ہیں۔ انبیاء کو پہلے، انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد درجہ بدرجہ اولیاء، صلحاء، علماء، مبلغین، داعیین، سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ اللہ تو محتاج اس کا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی شان کے لیے انبیاء علیہ السلام کو چنا کہ میری دعوت دو، میری توحید سکھاؤ، میرا دین سکھاؤ۔ پھر صحابہ کو چنا۔ درجہ بدرجہ آپ تک، ہم تک ذمہ داری آتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ حقیقی عادی خود ہے، جس کو چاہیں تو ہدایت دے دیں۔ اصحاب کہف کو ہدایت دے دی، کوئی نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ انہوں نے کسی نے پڑھایا ہے۔ ان کے ماں باپ نے مجبور کیا اپنے نوجوان اولاد کو کہ تم بادشاہ کو خدا مانو اور ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ نوجوانوں نے کہا، یہ ہدایت نوجوانوں کے لیے کیسی اللہ نے چنی ہے۔ آج بھی نوجوان بہت دفعہ ایسے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ یہ نوجوان کو اللہ پاک نے دل میں ہدایت دے دی، توحید دے دی، وہ شرک نہیں کر رہا۔ وہ کہتے نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں کیوں شریک کروں گا۔ ان نوجوانوں نے بھی یہی کہا، ہم تو سجدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ہم تمہاری وجہ سے مارے جائیں گے۔ بادشاہ مارے گا، ساتھ ہم کو بھی مارے گا۔
نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے والدین تھے، ہم نکل جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، جس اللہ کی خاطر ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بار اللہ کے تارے وہ 6-7 جو بھی تھے نکل گئے۔ اب انہوں نے غار میں جگہ لی، اللہ نے حکم دے دیا غار کو ان کے لیے ایسی ٹھنڈی میٹھی آرام دہ بن جا، ان کو ہم نیند میں سلائیں گے، ان کو جاگنا نہیں ہے۔ اور کتے نے بھی کمال کیا بھائی، کتے کی بھی کیا شان ہے۔ چرواہے نے دیکھا نا، اس نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ نوجوانوں نے کہا تیرے کو تو لے جاتے ہیں، پر تیرے کتے کا کیا بنے گا؟ وہ کتے کو بہت مارا۔ کتے کی عجیب صفتیں ہیں، وفاداری کی عجیب صفتیں کتے کے اندر ہے۔ وہ ہم نے 10 شاید آنے والے ہمارے الفیض میں چھپ جائیں گی انشاءاللہ، تو وہ ہم نے جمع کر دی ہیں۔ 10 صفتیں حسن بصری رحمہ اللہ نے بتائی ہیں۔ اگر کسی ایک انسان میں کتے کی ایک صفت آ جائے تو فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے جو خلفاء میں تھے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ انسان ولی بن جاتا ہے۔ وہ اگلے دفعہ پھر ہوگا، ٹائم تو ہے نہیں کہ آدمی بیان کرے، تو بار وہ رسالہ پھر اگلی دفعہ چھپ کے آ جائے گا انشاءاللہ، وہ سب حاصل کر لینا۔ وہ حضرت بصری جو حضرت علی کے خلفاء میں سے بھی ہیں، اور تمام سلاسل کے بھی حضرت کو شرف حاصل ہے، ان کے ذریعے سے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، علی کے رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول پاک کے پاس جاتے ہیں۔ یہ شرف سلسلے ولایت کا بھی ان کو حاصل ہے، وہ اور خدمت دین کا بھی، علم کا، حدیث کا، تقوی کا، بہت کچھ ان کے اندر کمالات ہیں۔ اور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، علی کے شاگرد خات ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفتیں ہیں، اگر انسان میں ایک آ جائے تو یہ ولی کامل بن جائے گا۔ خیر بات آ گئی، اس کتے نے وفا کی، وہ اصحاب کہف کے بعد پہرا دینے کے لیے وہ رہ گیا، وہ نے اپنی زندگی وہیں گزار دی، اور موت تک اس کو بھی اللہ نے رکھا۔ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ ہر جانور اسے ڈرتا ہے، عجیب بات ہے۔ ہاتھی بھی ڈرتا ہے، ہاتھی بھی، عجیب بات ہے یہ چھوٹا سا جانور، لیکن ڈرتے سارے جانور ہیں۔ اس کی وجہ سے اصحاب کہف کے پاس کوئی نہ آیا، ہر کوئی دیکھ کے ادھر ادھر ہو جاتا۔ اور پھر سورج کو حکم دیا اللہ نے کہ تو ایسے روشنی ان پہ نہ ڈال، تو سورج آتا تھا ایک سائڈ سے، جاتا تھا دوسری سائڈ سے، ان پر 309 سال روشنی نہیں آئی۔ اللہ کی یہ بھی شان ہے۔ سورج کو حکم دیا تداور عن کہفہم ذات الیمین و ذات الشمال، سورج کو ہم نے ڈھال دیا اس کہف والوں سے، دائیں طرف اور بائیں طرف ان پہ روشنی نہیں آئی۔ 309 سال تک وہ جگہ ہم نے ہٹوا دی، یہاں روشنی نہیں آئے گی، تاکہ سونے میں روشنی نہ ہو، آرام ملتا ہے۔ خیر 309 سال کے بعد جب اٹھے تو ان کی جو کھانے پینے کی طلب تھی، انہوں نے یہ شرط لگائی، جاؤ کھانا حلال طیب لانا، پاکیزہ لانا، دیکھنا غور کرنا، جو اچھا ہو نا کھانا پکانے والا اس سے لانا۔ تمام شرائط کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے یہ انسان کے لیے حلال طیب ایک بہت بڑا اہم دین کا حصہ ہے، اور دوسرا سچ بولنا، 2 دین کے بڑے حصے ہیں، ایک حلال طیب مال کھانا، ایک سچ بولنا۔ ان دونوں کو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک قرآن کی آیات میں بھی، حدیث میں بھی خوب بیان فرمایا ہے۔ میں تو اشارہ دے رہا ہوں صرف۔ اللہ ہمیں حلال طیب مال کھلائے، اور کھلانے کی اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اور بھائی بہنوں مسلمانوں کو توفیق دے دے۔ حرام مال سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت احتیاط کی۔ ایک شخص کو بڑا شوق تھا حلال طیب کھانے کا، اس نے کہا حسن بصری کے پاس چلو، حسن بصری بڑے اللہ والے ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے خلفاء میں سے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، وہ کھانا پاکیزہ کیا کھائیں گے۔ حسن بصری کو کہا
میں ایک امید لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ حضرت بدری نے فرمایا کیا امید لائے بھائی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہہ رہے آپ سے آپ کے پاس کھانا کھانا چاہتا ہوں، تو اور مجھے حلال کھانے کی تمنا ہے۔ دل نے کہا ایک حسن بصری ہے جو حضرت سیدنا علی کا خلیفہ بھی ہے، تابعی ہے، صحابہ کے شاگرد بھی ہیں، انہی کے بعد کھانا مال پقیدہ مل جائے گا۔ حسن بصری نے کہا او بھائیا تو ہم پہ دھوکہ کھا کے آ گیا، ہمارے پاس حلال مال کدھر ہے؟ پریشان ہو گیا آنے والا۔ کہتے پھر کس کے پاس ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ مال لاتے ہیں، کوئی صدقہ ہوتا ہے، کوئی ہدیہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، 3 دن فاقہ کر کے پھر ہمارے لیے کھانا جائز ہوتا ہے، تو ہم تو یوں کھاتے ہیں، ہمارا حلال مال کھانے کا جواز ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں ایک ذمہ دار ہے جو زمین کاشت کرتے ہیں نا، اس کے بعد چلا جا فلاں جگہ پر، وہ حلال پاکیزہ کاشت کرتا ہے، حلال پاکیزہ روزی کھاتا ہے، تیرے کو بھی ایک ٹائم کے کھانا کھلا دے گا۔ اب وہ اس مالدار کے پاس گیا، ذمہ دار جو ہوتے ہیں زمینوں والے لوگ، یہ محنت مزدوری اپنی زمینوں پر کر کے فصلیں کاشت کرتے ہیں، پھر ان کی فصلوں سے سارا کچھ ملک چلتا ہے، اناج۔ اگرچہ ہم خود بخود اناج کو غائب کریں، مہنگا کریں، جو کریں وہ ہماری آپ کی غلطیاں ہیں، اللہ کی طرف سے اناج دینے میں یا ذمہ دار کی محنت میں، کاشتکار کی محنت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ زمینیں کاشت کی، محنت کی، دن رات پانی لگایا، کھادیں لگائیں، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ خیر اس مالدار ذمہ دار نے کہا اللہ کے بندے، حسن بصری نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیج دیا؟ ارے کوئی زمانہ تھا ہم حلال پاک روزی کھاتے تھے، پر ایک عرصے تھے ہم نہیں کھاتے ہیں۔ حضرت کو ہمارا پرانا زمانہ یاد ہے، حضرت مجھے جانتے ہیں، میں ان کا غلام ہوں، لیکن اس واقعے کے بعد میں آپ کو پیش کرتا ہوں ہم حلال نہیں کھا رہے۔ اس نے کہا ایک رات میرا بیل چھوٹ گیا، بیل آگے میں پیچھے، بیل تو بیل ہوتا ہے، وہ میرے پڑوسی کی زمین میں گھس گیا بیل میرا، اور میں اس کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا، آخر وہ بیل تھا، جانور تھا، دوڑ چھوٹا ہوا جب جانور ہو تو پھر آپ جانتے ہیں ایک قربانی کے دنوں میں نا بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بیل چھوٹ جائے نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، اور بچے ہمارے ماشاءاللہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کا ایک الگ لطف ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا میرا بیل آگے نکل گیا، پڑوسی کی زمین میں اس نے پاؤں رکھ لیے، اگرچہ میں کچھ کھانے نہیں دیا اپنے بیل کو، میں نے واپس پھیر لیا، لیکن میرے بیل کے پاؤں میں میرے پڑوسی کی زمین کی مٹی لگ گئی ہے۔ اس دن سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اب تو میں حرام کھا رہا ہوں، بیل کے پاؤں کو جو پڑوسی کی زمین کی مٹی لگی ہے وہ میری زمین میں داخل ہو گئی ہے۔ اب ہم فصلیں تو کاشت کرتے ہیں لیکن پاکیزہ مال میں نہیں سمجھتا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو کھانا پاکیزہ جو اگر آپ چاہتے ہو کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کھلا سکتا، ویسے تو کھانا حاضر ہے، ایسی بات نہیں، کھانا جو ہے حاضر ہے، لیکن اگر پاک کھانا کھانا ہے تو میرے بیل کے پاؤں میں زمین لگ کے جب سے آئی ہے پڑوسی کی زمین، تو میں اپنے زمین کو یا اپنے جنس کو، اجناس کو پاک نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ تقوی کا حال ہے عام آدمی کا، یہ تقوی کا حال ہے عام جٹ کاشتکار، یہ دیہاتی غریب غربا یا مالدار بھی ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملا جلا حال ہے۔ میری مراد تو جو بھی ہو سب ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں پاکیزہ مال کی بات ہو رہی ہے، حلال پاک کی طلب کتنی زیادہ تھی۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو ایک شخص کے 4 بیٹوں کا واقعہ سنایا تھا۔ ایک بیٹا جو باپ کا خادم تھا وہ حلال پاک کھاتا تھا، اللہ نے اس کے حلال پاک کے 1 دینار میں وہ برکتیں دی، 1000 من سونے کا مالک بنا، اور آگے اللہ نے اس کی دولت کو خوب پاکیزہ بڑھا دیا۔ جو ریاست کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو حلال پاک 1 دینار کے ذریعے عطا کیا۔ اس کے بھائیوں کو 10-10 لاکھ سے نہ کچھ بچا، وہ 30 لاکھ ختم ہو گئے، پر 1 دینار ختم نہ ہوا۔
حلال پاک مال کی برکات عرض کر رہا ہوں اتنی ہیں، اگر تھوڑا بھی ہے لیکن برکت بہت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ مالک بہت غریب آدمی تھے اور کھانے پینے کا زیادہ تر نہیں ہوتا تھا، تو وہ بڑی مشکل سے ادھار یا جو بھی حالات ہوتے ہیں غربت کے، اللہ بچائے۔ آج کل کی مہنگائی عام ہے، بڑا رونا آتا ہے، پتہ نہیں نحوست آئی ہے ہماری گناہوں کی کہ کوئی برکت ہی نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی تنخواہ والے سے پوچھو وہ بھی پریشان ہے، بڑے سے بڑے فیکٹری والے سے پوچھو وہ بھی پریشان ہے، بڑے سے بڑے ذمہ دار سے پوچھو وہ بھی پریشان ہے، بڑے سے بڑے تاجر سے پوچھو وہ بھی پریشان ہے۔ بازار خالی نظر آتے ہیں، اب وہ بازار والا کہتے ہیں جی کوئی آتا نہیں ہے۔ میں آج کل تو نہیں جا سکتا ہوں، پہلے جاتا تھا تو میں ایک بندے سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا حضرت پہلے تو بہت آمد تھی، اب 100 روپیہ آمدنی نہیں ہوتی ہے، 100 روپیہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس کو کہا بھائی، نوجوان تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، میں نے کہا بھائی اگر میری بات مانے تو ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا جی حضرت میں کیوں نہیں مانوں گا، آپ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی آپ ایک ڈبہ رکھو، جو اللہ دے کچھ حصہ، روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ آپ نکال کے اس میں اللہ کے نام کا رکھ دیں۔ تو اس نے اس دن بھی مجھے 100 روپیہ دیا اور مجھے کہنے لگا میرا دل شرماتا ہے، آپ تشریف لائے میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں، میرا دل شرماتا ہے۔ میں نے کہا نوجوان نہ شرماؤ، جو اللہ نے دیا آپ دیتے ہو، اللہ اس میں آپ کو برکت دے، میں دعا دیتا ہوں، آپ نہ شرماؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کے دن میں ڈبہ رکھوں گا اور جو 10 روپے 5 روپے جو بھی ہے، ایک میں نے کہا دل میں طے کر لو، رکھتے جاؤ، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، ہمارا ایسا بھی بڑھ جائے گا تمہارا بھی بڑھ جائے گا۔ میں جب دوبارہ گیا، آپ یقین فرمائیں اتنا چمک رہا ہے چہرہ، ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے پیارے نوجوان، پہلے تو پریشان تھے جب میں آیا تھا آپ کی دکان پر۔ کہنے لگا یہ 10,000 ہدیہ لیں، پہلے آپ یہ لیں۔ اچھا، میں نے کہا جزاک اللہ بھائی۔ میں نے کہا 10,000 کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا، میرا کاروبار بھی چمک گیا، صبح سے شام تک رش لگا ہوتا ہے، رش، اور آپ کا حصہ بھی بڑھ گیا۔ ہم نے دیکھا گنا تو خوش ہو رہا ہوں، 10,000 روپے ہے، پرانی بات ہے، پہلے میں جایا کرتا تھا اب نہیں جاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو آزمایا، ہم نے اللہ سے سودا کیا، اللہ نے ہم سے سودا کیا، اور پھر یہ خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ حضرت تو کہہ گئے تھے کہ تو اللہ سے یاری لگا، اللہ یاروں کا یار ہے، وہ قدردان ہے، وفادار ہے، مہربان ہے، خیر رازقین ہے، تیرا خزانہ بھی اللہ بھر دے گا، تو اللہ کے نام دیتا جا، اللہ تجھے دیتا جائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے بھائی۔ السلام علیکم۔